اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے معاشرے میں سبحان اللہ کا استعمال زیادہ تر خوبصورتی، حیرت یا کسی خوشنما چیز کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں اس کا بنیادی مطلب اللہ کو ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک قرار دینا ہے۔ جب لوگ کسی دلکش چیز، خوبصورت نعت، حسین منظر یا کسی بڑی نعمت کو دیکھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر شکر اور حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، لیکن یہ سبحان اللہ کا اصل اور بنیادی مفہوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے خوبصورت قرأت سنی اور کہا سبحان اللہ، یا بہترین گھر دیکھا اور کہا سبحان اللہ، یا حیران کن چیز دیکھی یا کچھ بھی ایسا دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ۔ یہ سب کہنا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں سبحان اللہ نہیں کہنا ہوتا، یعنی کہ زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی خوبصورت نعت یا چیز یا گھر یا کوئی بھی حیرت کن چیز دیکھیں تو وہاں پر سبحان اللہ کہیں۔ اصل میں سبحان اللہ کا جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھیں۔ لفظ سبحان سین با ہا سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ تسبیح بھی سین با ہا سے بنے ہیں۔ یہ عربی کے روٹ لیٹرز ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے مدار پر تیرنا۔ سبح یسبح تسبیحا، جس سے پھر سبحان اللہ بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے مدار پر تیرنا۔ جیسے آپ پرندوں کو دیکھیں، پرندے نہ تو آسمان سے بالکل اوپر ہی چلے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ بالکل زمین پر آ کر یا نیچے اڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مدار، اپنے ایک دائرے کے بیچ میں رہ کر زمین و آسمان کے بیچ میں سفر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے مدار اور اپنے دائرے میں رہ کر سفر کرنا۔ یہی مطلب اللہ تعالیٰ کی شان کا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی ذات اپنے دائرے، اپنے مدار پر ہے، اس کی شان کو کوئی بھی گھٹا نہیں سکتا۔ اصل میں سبحان اللہ کا جو ہم عام مطلب لیتے ہیں اردو میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر غلط نسبت، ہر کمزوری، ہر شریک اور ہر غیر موزوں چیز سے پاک ہے یا بات سے پاک ہے۔ جب اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جاتی ہے، اس کی شان گھٹائی جاتی ہے یا اس کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت کی جاتی ہے جو اس کے شان کے لائق نہیں، تو ہم زیادہ تر وہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا اللہ کو اولاد چاہیے تھی اس لیے اس نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ اگر ہم کبھی یہ بات اسکرین پر یا کہیں سامنے یا کسی کے منہ سے سنیں تو فوراً ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، یعنی اللہ کی شان اپنے مدار پر موجود ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ جو چیز جو الزام لوگ اللہ پر گھڑ رہے ہیں، یا پھر کسی نے کہا کہ اللہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ یعنی تم نے ایک ایسی چیز کی کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں تھی، اور ہم سبحان اللہ کہہ کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ اپنے شان کے لائق ہے، اللہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ اللہ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یا کسی نے اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کیا، تو یہ سب مقام اللہ کی ذات پر وہ الزامات ہیں جو قرآن میں رد کیے گئے ہیں، اور یہاں اصل میں سبحان اللہ کہنا بنتا ہے۔ مگر عام طور پر لوگ ایسے موقع پر سبحان اللہ کہنا تو دور، اس بات کو غلط سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سبحان اللہ کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ اس طرح کی بناوٹی باتوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ زمین و آسمان کی تمام ملکیتیں اسی کی ہیں، جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ہر اس بات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی شان میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تب ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بارے میں غلط بات کہے، وہاں ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی عیب یا کمزوری کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو فوراً ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔
اگر کسی نے اللہ کی ذات کو کسی مخلوق جیسا قرار دیا تب ہم نے سبحان اللہ کہہ کر ان کے ان عقائد کو رد کرنا ہے، غلط کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو سبحان اللہ ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ صحیح جگہ پر ہم نہیں کہتے، اس لیے ہم نے سبحان اللہ کا صحیح استعمال اور صحیح مفہوم، صحیح مطلب پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس لفظ کا استعمال اپنے لیے کہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سبحان اللہ غلط موقع پر زیادہ اور صحیح موقع پر کم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں مختلف۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کم کرتے ہیں اور چیزوں کی خوبصورتی پر زیادہ غور کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے دفاع میں اتنے حساس نہیں جتنے ہم دنیا کی خوبصورتی پر حساس ہیں۔ اگر ہم قرآن سے سبحان اللہ کا صحیح مطلب سیکھیں تو ہم اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں حقیقت میں سبحان اللہ کا مطلب ہے، یا لفظ سبحانہ کا مطلب ہے کہ اپنے مدار پر چلنا، یعنی اللہ کی ذات، اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، بڑھ کر ہے، پاک ہے، محفوظ ہے جو لوگ اس کے لیے بناتے ہیں، جو الزام لوگ اللہ پر دیتے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بری ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔